70 سال کے اندر پہلی دفعہ اللہ پاک نے پاکستان کے اندر کوئی ایسے لوگ بھیجے ہیں جو تن من دھن سے اس پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے، سرکار کی نموز کے لیے، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں، اور بغیر کسی لالچ کے، نہ جان دینے سے پیچھے ہٹے، نہ مال لگانے سے پیچھے ہٹتے ہیں، نہ اپنی جد و جہد جو ہے اس کو کسی دنیاوی مفادات کے ساتھ جوڑتے ہیں، فقط اللہ اور اس کے رسول کے لیے، اس کی مخلوق کو فائدہ پہنچانے کے لیے دن رات ایک کر رہے ہیں۔ اس کا واضح ثبوت تو وہاں پر آپ جب جائیں گے، لوگوں سے ملیں گے، ان کے بارے میں معلومات لیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، لیکن اس کا ایک بہت بڑا ثبوت ہمارے سامنے چین والوں کی مثال ہے۔ وہ دیکھیں غیر مسلم ہو کر وہ حق کو پہچان گئے، لیکن یہ بات یاد رکھیں جب اندر انسان کی حسد ہو، کسی کے بارے میں بغض ہو، اور کسی نے اپنا معیار ہی ایک اپنے مقصد کے مطابق بنا رکھا ہو، تو اسے پھر چاند ٹوٹتا ہوا نظر نہیں آتا، سورج پلٹتا ہوا نظر نہیں آتا، ہاتھوں میں پتھر کلمہ پڑھتے ہوئے نظر نہیں آتے اسے پھر۔ یہ آقا دو جہان کی شان، مکے والوں نے سب کچھ دے کر بھی آنکھیں بند کر لیں، مکے والوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قدر نہ کی، صرف حسد کی وجہ سے، صرف ان کے اپنے اندر جو ان کے دنیاوی سرداری کے معاملات تھے، جو ان کے لوگوں کے اوپر انہوں نے جو ایک رعب اور غلبہ رکھا ہوا تھا، وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہم نے ان کی غلامی قبول کر لی، ان کو مان لیا تو یہ سارا نظام ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ اس حسد کی آگ نے انہیں سرکار دو عالم وسلم کی اصلیت کو اور آپ کی حقیقت کو پہچاننے سے جو ہے وہ روکے رکھا، اور کتنے بڑے خسارے میں وہ لوگ گئے۔ اور اس کے برعکس کوئی روم سے آیا، کوئی فارس سے آیا، کوئی حبش سے آیا، کوئی کہیں سے آیا، اور سرکار کا چہرہ مبارک دیکھتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ چہرہ جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ آج اسی طرح آپ دیکھ لیں پاکستان کے لوگ جن کے دلوں کے اندر اپنی اپنی پارٹیوں کی محبت اتنی گر چکی ہے، اتنا وہ اپنی پارٹیوں کی محبت میں ان کے دل جو ہیں وہ بھر چکے ہیں کہ انہیں آقا دو جہان کی نہ ناموس نظر آتی ہے، نہ سرکار کی جو گستاخی کرنے والے لوگ ہیں انہیں پہچانتے ہیں، نہ انہیں لوٹنے والے لوگ نظر آتے ہیں، نہ انہیں ان کا جھوٹ نظر آتا ہے، نہ ان کی غداریاں نظر آتی ہیں، اور جن کے اندر اخلاص ان کے اوپر وہ واضح کستے ہیں، جو اخلاص کے ساتھ بغیر کسی دنیاوی لالچ کے اور بغیر کسی دنیاوی عہدے کے دن رات خدمت خلق میں مصروف ہیں، انہیں وہ نظر نہیں آتے۔ وہ غیر مسلم باہر سے آئے اور وہ صرف انسانی ہمدردی کے لیے، انسانی خدمت کے لیے آئے، اور ان کے دل میں کسی پارٹی کی محبت نہیں تھی، انہوں نے اپنی کسی پارٹی کو اپنا معیار اور اپنا آئیڈیل نہیں بنایا ہوا تھا، وہ صرف انسانی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر آئے، اور جیسے ہی وہاں پر آئے تو انہوں نے سب سے پہلے وہاں پر ملاحظہ کیا، دیکھا کہ کون لوگ ہیں جو حق کے ساتھ ایمانداری کے ساتھ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے سارے علاقے کا وزٹ کرنے کے بعد، سارے لوگوں کو دیکھنے کے بعد، ساری تنظیموں کو دیکھنے کے بعد اپنا سارے کا سارا مال لا کر تحریک لبیک کے کیمپ کے اوپر جمع کرا دیا اور بتایا، اور پھر انہوں نے اپنا وہاں پر اپنے خیالات کا اظہار کیا کہ ہم نے اپنا مال انہیں کیوں دیا، کہ ہم نے دیکھا یہاں پر جتنے بھی لوگ ہیں ان سب سے زیادہ بڑھ چڑھ کر ایمانداری سے، خلوص سے، محنت سے جو لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں کا فائدہ کر رہے ہیں، وہ تحریک لبیک کے لوگ ہیں۔ تو میرے بھائی اب آپ کی مرضی ہے، جب غیر مسلم پہنچان رہے ہیں، غیر مسلموں کو حقیقت نظر آ رہی ہے، اگر ہم نہیں دیکھنا چاہتے تو یہ قصور ہمارا ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کی بارگاہ میں ہر نعمت کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ یہ بھی اللہ نے ہمیں ایک نعمت عطا فرمائی ہے کہ 70 سال کے بعد پاکستان کے اندر کچھ ایسے مخلص لوگ آئے ہیں جنہیں نہ کوئی دنیاوی لالچ ہے، نہ کوئی کسی عہدے کا لالچ ہے، نہ کسی کے ساتھ کوئی ذات برادری کا لالچ ہے، نہ کسی کے ڈیرہ شاہی کا کوئی ڈر اور خوف ہے۔ وہ صرف ایک ہی بات کہتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ اور وہ بار بار کہتے ہیں تو درتے آیا نہ کیوں بد نصیبہ، ہزارہ رنگا چرنگیندے محمد۔ اللہ پاک ہمیں اپنے نبی سے، اپنے ملک سے اور اپنے ملک کے لوگوں سے وفا کرنے کی اور پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق کو دیکھ کر سمجھ کر ان کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام۔